یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑڑ نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ میں تنہا نہ تھا، 2-4 ایرانی زائرین بھی تھے، لیکن ان سے کچھ سلام دعا نہ ہوئی۔ وہ جلد از جلد غار میں نفل ادا کر کے واپس جانے کی فکر میں تھی۔ مجھے چنداں جلدی نہ تھی، میں بے فکر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایرانی کچھ پڑھتے ہوئے سرنگ میں داخل ہوئے اور اس کے اندھیرے میں تحلیل ہو گئے۔ ہم دونوں اس صحن میں تنہا باقی رہ گئے، میں اور نیاز۔ ہم تنہا ہوئے تو جبل نور کی چٹانوں میں سے جو آسمان جھکتا تھا، جس میں ابھی کچھ دیر بعد 10ویں کے چاند نے نمودار ہونا تھا کہ یہ ماہ کے چاند کی 10ویں تاریخ تھی، جب میں اس صحن میں داخل ہوا تو اس آسمان سے ایک عجیب سی بے سر و سامان دہشت اتری اور میرے قلب کے گرد سیاہ جالے بننے لگی کہ کہیں نیاز مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ مجھ میں کچھ تاب نہ تھی اس جبل کی گھاٹی کی گود میں پوشیدہ اس صحن میں تنہا رہنے کی۔ میں یہاں اس مقام پر اکیلا نہیں رہ سکتا تھا، جی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اتنا خوف آیا یہاں کی تنہائی سے۔ صاحب، نیاز ایک جانب لا تعلق کھڑا تھا۔ اسے اس مقام میں کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی اور نہ اس کے اندر کوئی ڈر تھا کہ وہ جانے کب سے جبل نور کا باسی تھا۔ صاحب، آپ نفل ادا کر لو، غار خالی ہے۔ میں نے ابھی تک غار کی جانب نظر بھر کر نہ دیکھا تھا، جان بوجھ کر غافل سا رہا تھا۔ مجھے تاریکی میں ایک کھوسی نظر آئی اور اس کے فرش پر سفیدی سی نظر آئی جو سنگ مرمر کی چند سلیں تھی۔ غار ہرا دراصل لغوی معنوں میں غار نہیں ہے۔ غاریں تو ایک خاص ہیئت، ایک مخصوص شکل رکھتی ہیں اور مدتوں سے غاروں کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، جیسے مہر امرادوں کی خانقاہ کے کھنڈروں کے عین اوپر پہاڑوں میں ٹیکسلا کی وادی میں ایک واضح غار ہے جس میں ہزاروں چمگادڑیں قیام کرتی ہیں، اور وہ غار جانے کہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یا فرانس اور اسپین میں غاریں ہیں جن میں قدیم عہد کے انسان کے مصوری کے نمونے محفوظ ہیں۔ اصحاب کہف کی غار تھی، یہ غار ویسی نہ تھی۔ پچھلے زمانوں میں، شاید لاکھوں برس پہلے کے زمانوں میں، کسی زلزلے کے نتیجے میں، کسی قدرتی آفت کے اتھل پتھل کے باعث جیسے یہاں تک آنے والی سرنگ وجود میں آئی تھی، تقریباً ایسے چند بہت بڑی بڑی چٹانیں گریں یا انہوں نے مقام کو چھوڑا، اور جب وہ ساکت ہوئیں تو ان کے درمیان کچھ جگہ بن گئی، ایک کھو وجود میں آ گئی۔ بے ترتیبی سے اوندھے سیدھے پڑے پتھروں اور چٹانوں میں ایک خلا سا پیدا ہوا۔ چنانچہ ہرا کی پہاڑی کی ڈھلوان پر اس کھو نے جنم لیا، جسے ایک باقاعدہ غار نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے اندر اتھاہ تاریکی تھی۔ میں اس کھو میں قدرے جھک کر احتیاط سے اندر داخل ہوا کہ جو پتھر اسے ڈھکتا تھا وہ بھی جھکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ سر ٹکرا سکتا تھا۔ فرش کے کچھ حصے پر سنگ مرمر کی معمولی سلیں نصب تھیں جو تاریکی میں سفید نظر آتی تھی، اور ان پر ایک بوسیدہ مسلح بچھا تھا جو لاکھوں نہیں تو ہزاروں نفل پرست افراد کے گھٹنوں اور سجدوں سے بوسیدہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے تبتی رکسیک سے وہ مسلح نکالا جو میری بہو رابعہ نے مجھے عطا کیا تھا، اور وہ اسے بہت عزیز اس لیے رکھتی تھی کہ اس کے والد نے خانہ کعبہ میں بہت ساری راتیں اسی مسلح پر عبادت میں گزاری تھی۔ اس کی کلر اسکیم میں نیلاہٹ کے مختلف شیڈ ہیں، گہرے سمندر نیلے سے آسمانی نیلاہٹ اور پھر نیل گھلے نیلے تک سب پرتوں ہیں، اور دونوں جانب سرف کے درختوں کی شباہتیں بلند ہوتی ہیں۔ میں نے اس جائے نماز کو غار ہرا کے فرش پر پہلے سے بچھے بوسیدہ مسلح پر بچھایا اور منہ والکعبہ شریف، اور اس اتفاق کہیے یا مشیت کہ کعبہ غار میں کھڑے شخص کے عین سامنے کے رخ پر ہے۔ یہ دائیں یا بائیں جانب بھی ہو سکتا تھا، پشت پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہے۔ سامنے جہاں غار کی تاریکی بڑھتی ہے اس جانب ہے۔ میں اقرار کر لوں کہ نفل ادا کرتے ہوئے غرق نہ ہوا، مگر مسلح پر سجدے کے مقام پر نظر رکھنے کے بجائے اس نظر کو بار بار بھٹکا کر سامنے غار کے آخر کو غور سے تکتا رہا۔ وہاں ایک چھوٹی سی تڑاڑ تھی جس میں سے رات کی سیاہی میں کچھ روشنیاں تو دکھائی دیتی تھیں، لیکن جیسا کہ روایت میں چلا آیا ہے خانہ کعبہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ تب دکھائی دیتا ہو
اور 1400 برس کے دوران ان چٹانوں اور پتھروں کے کسی قدرتی تغیر کے باعث کھسکنے سے اب وہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ نفل ادا کرتے ہوئے مسلسل مسکراہٹ میں تھا، مگر نہ تھا، مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں وہ ایام تھے، حج کے دن تھے، جب میں اس غار کی چھت پر بیٹھا ان پر حسرت کی نظر کرتا تھا جو صحن میں بھرے پڑے تھے، اور اسے ایک فرد سے حسرت کرتا راکھ ہوتا تھا جو غار کے اندر ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا تھا۔ اور کہاں یہ شب تھی کہ میں تنہا تھا انجمن میں، اور صحن میں صرف نیاز تھا جو اپنی لا تعلقی اور خاموشی کی بنا پر نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور میں کیسے اطمینان اور سکون سے غار ہرا میں نفل پڑھ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی اپنی باری کے لیے بے چین منتظر مجھے دھکیلتا تھا، بس میں تھا۔ شاید مجھ سے یہ توقع وابستہ کر لی جائے کہ اب میں اس الوہی کیفیت کو بیان کروں گا جو مجھ پر مقام اقرا میں، جو میرے محبوب حضور کا بسیرا تھا، آس پاس کے پتھروں میں ان کے لمس کی حدت تھی، وہاں مجھ پر طاری ہوئی۔ ایسا ہرگز نہ ہوا، اس لیے میں کیسے بیان کروں؟ میں نے وہ 2 نفل مسکراتے ہوئے اور پر مسرت کیفیت میں ایسے ادا کیے جیسے میں سنو لیک پر ہوں، کرمبر جھیل کے کنارے ہوں، فیری میڈو کے جنگل میں ہوں، جہاں صرف خوبصورتی ہے، اور میں اس خوبصورتی کے سامنے سر جھکا کر اس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اسے میرے لیے تخلیق کیا ہے۔ نہ خیال تھا کسی ثواب کا، نہ آخرت میں لیے جانے والے حساب کا۔ بے شک اس میں بہت مبالغہ ہے کہ وہ شمع جس نے اجالا کیا 40 برس تک غاروں میں، کہ غار ایک ہی تھی جو یہ غار تھی، اور 2-4 برس، 40 برس تو ہرگز نہیں۔ شاعر ردیف قافیے کی قید میں مجبور حقائق سے تجاوز کر جاتا ہے، لیکن نثر نگار کو یہ سہولت حاصل نہیں ہوتی۔ اس نے تو وہی بیان کرنا ہوتا ہے جو حقیقت اور مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کا انداز بیاں شاعر کی مانند شوخ نہیں ہوتا، لیکن دل پر اثر کرنے کی سچائی سے لبریز ہوتا ہے۔ تو میں اس غار میں تھا جسے ایک شمع نے اجالا تھا۔ میں شعوری طور پر کوئی بھی کیفیت اپنے آپ پر طاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کہاں ہوں، جو کچھ ہونا ہے خود ہو، اس میں میرا کچھ عمل دخل نہ ہو۔ جس سلام پھیر کر اٹھا اور مڑ کر دیکھا تو نیاز کے سوا صحن میں اب بھی کوئی نہ تھا۔ میں نے پھر سے ہاتھ باندھ لیے۔ مزید نفل کے بعد میں نے مسلح سمیٹے، پھر کچھ خیال آیا، پیچھے دیکھا تو صحن ابھی تک ویران، کوئی بھی میرے غار سے نکلنے کا منتظر نہ تھا۔ میں نے پھر سے نیت کر لی، یعنی جب تک سورج چمکتا ہے اتنی دیر تک تو اپنی گھاس سکھا لو۔ میں اگرچہ ایک حالت سکون میں تھا، گہرے اطمینان میں تھا، اور مسکراہٹ ابھی تک میرے لبوں سے رخصت نہ ہوئی تھی، لیکن یہ سب کچھ عارضی ثابت ہوا۔ یکدم مجھے اس ویران اور تاریک چٹانی اماجگاہ کے اندر پوری رات بسر کرنے کے خیال سے وحشت ہونے لگی۔ میں پھر سے خوف کا شکار ہونے لگا۔ وہ ڈر پھر سے میرے اندر جڑیں پکڑنے لگا کہ اس مقام پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، میں کھڑا ہوں۔ جہاں جبرائیل امین آتے تھے تو میں کیسے ایک رات جہاں سہ سکوں گا؟ میں ایک ڈرپوک شخص ہوں، مجھ میں نہ وہ وابستگی ہے نہ اجالا جس کی روشنی میں مجھے یہاں سب کچھ دکھائی دیتا رہتا۔ میں تو اندھیروں میں بھٹکنے والا تھا، مجھے یہاں کچھ دکھائی نہ دے گا، یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں کسی مقام پر بے شک ویران ہو، تاریکی میں جا چکا ہو، وہاں تھوڑے بہت ڈر اور خدشے کے ساتھ رات گزار سکتا تھا، لیکن کسی مقام پر، اس مقام پر نہیں۔ یہاں تو میرے ساتھ جانے کیا ہو جائے، میرا تو کلیجہ پھٹ جائے روب اور دہشت سے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ آرزو پوری ہو گئی۔ اطمینان سے کچھ وقت غار ہرا میں گزار لیا تو بہتر یہی ہوگا کہ رات گزارنے کا ارادہ ترک کر کے یہاں سے نکل جاؤں۔ ٹارچ کی مدد سے میں کسی نہ کسی طرح 1-1.5 گھنٹے میں نیچے پہنچ جاؤں گا، بلکہ نیاز سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے، میرا ہاتھ تھام کر دامن تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو۔ اور ایک مرتبہ نیچے پہنچ جاتا ہوں تو وہاں سے ٹیکسی کا حصول دشوار نہ ہوگا، اور میں مزید 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد جدہ پہنچ جاؤں گا، اپنے گھر، جہاں چکن نوڈل کا ڈنر میمونہ، رابعہ اور سلجوک میرے منتظر ہیں۔ انسان بھی کیسا خود غرض ہوتا ہے کہ حضور کے گھر میں رات بسر کرنے کے بجائے
اپنے گھر کو فوقیت دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا، جوگز پہن لیے، مسلح سمیٹ کر پھر سے رکسیک میں رکھے اور دودھ کے کچھ گھونٹ حلق میں سے اتار کر صحن میں آ کر اس کی دیوار کے ساتھ لگ کر جبل نور کے دوسری جانب جو وادیاں اندھیرے میں اتری ہوئی تھیں اور جہاں اب روشنیاں بڑھتی جاتی تھیں انہیں دیکھنے لگا۔ سامنے جو پہاڑ تھے وہ تاریکی میں زندہ لگتے تھے، سانس لیتے ہوئے اور قریب آتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، جیسے غار ہرا کے ساتھ ان کا انسیت کا رشتہ ہو، وہ مدتوں سے آشنا ہو۔ حضور جب غار سے نکل کر یقیناً اسی صحن میں آتے تھے اور ان زمانوں میں اس کی دیوار نہ تھی تو انہوں نے یقیناً یہیں کھڑے ہو کر سامنے انہی پہاڑوں پر ایک شخص کو آسمان تک بلند ہوتے دیکھا تھا، اور وہ گھبرا کر اپنا رخ بدلتے تھے تو وہ شخص وہیں نظر آنے لگتا تھا، اور ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی دور کی اور بتایا کہ وہ شخص جبریل تھے۔ اگر یہاں غار ہرا نہ ہوتا، میرے سامنے صرف یہ پہاڑ ہوتے، تب بھی مجھ میں ہمت نہ ہوتی کہ ان کے سامنے ایک رات بسر کروں۔ مختصر صحن میں بہت تاریکی تھی۔ جبل نور کا وہ رخ جو وادی کعبہ کی جانب تھا اور جدھر بنگالی بابا براجمان تھا، وہ تو وادی میں روشن بستیوں کے طفیل ہلکی سی روشنی میں نہایا لگتا تھا، پتھروں اور چہروں کی پہچان ہو جاتی تھی۔ لیکن ادھر جدھر غار ہرا واقع تھی، جبل کا یہ رخ پورے کا پورا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یکدم خیال آیا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیکار کھڑے انگلیاں چٹکھا رہے ہو، غار ہرا خالی ہے اور تم اس کی جانب پشت کے لاپرواہی برتتے ادھر ان پہاڑوں کو تکتے جا رہے ہو جن پر جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور جن کے لیے آئے تھے ان کے گھر سے غفلت برتتے ہو۔ چنانچہ میں شرمندہ سا ہو کر پھر غار میں گیا اور اسی بوسیدہ جائے نماز پر کھڑے ہو کر منہ وال کعبہ شریف، غار کے آخر میں کہ یہ تنگ ہوتا چلا جاتا تھا، جو شگاف تھا اس میں سے دکھائی دینے والی روشنیوں میں اب زیادہ روشنی تھی کہ تاریکی کے بڑھنے سے ان کی لو تیز ہو رہی تھی۔ میرا تبتی تھیلا صحن میں پڑا تھا، نیاز چٹان کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ کیوں میرا ساتھ دے رہا تھا؟ اسے مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ یا ہزاروں ہر روز آتے جاتے ہیں، میں ان میں سے ایک تھا، کیا اسے مجھ سے کچھ غرض تھی؟ اس نے یوں ہی تو اپنے آپ کو میرے لیے وقف نہیں کر دیا تھا۔ ایسے مقامات پر انسان کتنی دیر بے غرض رہ سکتا ہے؟ لیکن مجھے وہ غرض والا لگتا نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بنیادی طور پر ایک ہمدرد اور ملنسار شخص ہے، اس کے دل میں مجھ سے کچھ حاصل کرنے کا کچھ لالچ نہ تھا۔ نیاز، جی صاحب۔ وہ ذرا قریب ہو گیا۔ چلیں؟ اگر ٹھہرنا ہے تو ابھی ٹھہرو، آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، چلنا چاہیے تو چلیں۔ نیاز، کیا آپ مجھے نیچے تک لے جاؤ گے؟ کہنا تو میں یہ چاہتا تھا کہ اگر آپ مجھے نیچے تک لے جاؤ گے تو میری جیب میں کچھ ریال ہیں، لیکن میں کہہ نہ سکا۔ کیوں نہیں تاڑر صاحب، میں ساتھ چلوں گا آپ کے۔ اس ٹائم نیچے جانا ذرا مشکل ہوتا ہے، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ یوں بھی تھوڑی دیر میں مجھے ویسے بھی نیچے جانا ہے کھانا کھانے کے لیے، بنگالی بابا کا کھانا بھی اوپر لانا ہے، تو آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ چلیں، ابھی کچھ دیر ٹھہرتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب۔ وہ پھر چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کا ایک حصہ بن گیا۔ جو ہی نیاز نے مجھے نیچے لے جانے پر رضامندی کا اظہار کیا، میں ایک عجیب افسردگی میں چلا گیا۔ ابھی چند لمحے بیشتر میں اپنی آرزو کی تکمیل پر مسکراتا خوش تھا، اور ابھی ایسا آزردہ ہوا جیسے اس جہان میں میرا کوئی نہ ہو۔ ایسی آزردگی میں مبتلا ہو گیا جیسے فیری میڈو کے جنگل میں کھلنے والے اسٹرابری کے پہلے سفید پھول کو دیکھتے آپ نہیں تھکتے اور اسے بچھڑنا نہیں چاہتے، جیسے سنو لیک کی رات میں اس پر سفید ہنس تیرتے ہیں تو آپ نے اس منظر سے جانا ہوتا ہے لیکن جانا نہیں چاہتے۔ نیاز، آپ تو برسوں سے ادھر ہو، تو یہاں غار ہرا میں لوگ پوری رات بھی بسر کرتے ہیں؟ میں نے نہایت لا تعلقی سے دریافت کیا۔ نہیں صاحب، فجر کے وقت آ جاتے ہیں، کبھی مغرب تک ٹھہر کر چلے جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری رات آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن ادھر رات بھر کے لیے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ یہاں کیا کرے گا پوری رات ٹھہر کر؟ ہاں نیاز، نفل ادا کر لیے، زیارت کر لی، چند پتھروں کو چوم لیا
تو پھر اس کے بعد یہاں رات بسر کرنے سے کیا فائدہ؟ میں اپنے فیصلے کو خود ہی تقویت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہاں آج تک جب سے تم یہاں ہو کسی نے رات بسر نہیں کی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے تاریکی میں گم تھے، اس لیے میں اس کے چہرے سے یہ اندازہ نہیں لگا رہا تھا کہ وہ کس سوچ میں ہے، بلکہ اس کی جانب سے جو خاموشی تھی وہ مجھے اطلاع کرتی تھی کہ وہ کچھ حساب کتاب میں مصروف ہے۔ ہاں، 2 لوگ آئے تھے، وہ یہاں ٹھہرے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ پاکستان کے تھے، بہاولپور سے آئے تھے۔ وہ یہاں 2-3 دن ٹھہرے تھے۔ دن کے وقت چونکہ یہاں بہت لوگ ہوتے ہیں اس لیے وہ اوپر چھپر تلے سوئے رہتے اور رات کے ٹائم ادھر آ جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ یہ کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کے بعد ادھر کوئی نہیں ٹھہرا۔ کیا میں یہاں رات بسر کر سکتا ہوں؟ نیچے نہیں جائیں گے؟ وہ تو جاؤں گا، یوں ہی پوچھ رہا تھا کہ اگر میں ٹھہر جاؤں تو کوئی خطرہ تو نہیں، کوئی پابندی تو نہیں؟ نہیں جی، پولیس وغیرہ تو تنگ نہیں کرتی۔ کبھی کبھی کرتی ہے صاحب، ادھر جو لوگ ہیں وہ تقریباً سب کے سب غیر قانونی ہیں، تو پولیس ہمارے کو پکڑنے کے لیے جب اوپر آتی ہے، اور اوپر آنا کوئی آسان تو نہیں، کم ہی آتی ہے، اگر آ جائے تو ہم پہلے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جو ہی خبر ہوتی ہے کچھ غار میں چھپ جاتے ہیں۔ غار ہرا میں؟ نہیں جی، سب سے پہلے تو اسی کی تلاشی ہوتی ہے۔ یہاں کون چھپ سکتا ہے؟ ادھر اسی جانب جبل نور کی ڈھلوان میں ایک اور غار ہے جس کا صرف ہمیں پتہ ہے، وہاں۔ یعنی کوئی خاص خطرہ نہیں، پابندی نہیں ہے حکومت کی جانب سے؟ یعنی اگر میں چاہوں تو رات یہاں بسر کر سکتا ہوں؟ آپ یہاں رہنا چاہتے ہو؟ نیچے نہیں جاؤ گے؟ نیچے جاؤں گا، لیکن یوں ہی معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ تو رہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں کرو گے کیا؟ نفل پڑھ لیے ہیں تو رات رہ کے کیا کرو گے؟ نیاز جو ایک عرصے سے یہاں آتا جاتا تھا، اس کے لیے یہ محض چند پتھر تھے، روزی کا وسیلہ تھے۔ اور ہاں، غار ہرا کو ڈھکتے، اس کو دیوار کرتے جو بڑے بڑے 4-5 پتھر تھے، ان سب کو اذیت دی گئی تھی۔ ان پر بہت بھدے انداز میں غار ہرا پینٹ کیا گیا تھا، اتنے برے پینٹ سے کہ اگر وہ پتھر بول سکتے تو ضرور احتجاج کرتے کہ ہم پر تم لوگوں نے کیمیائی سرخ اور سبز رنگ میں جو پوچے پھیرے ہیں، ہمیں آلودہ کیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ پینٹ سے تم نے ہمارے وہ مسام بھی بھر دیے جن میں ہم نے حضور کے سانس ہر مسام میں سنبھال رکھے تھے؟ ہم پر جہاں جہاں ان کا لمس محفوظ تھا، تم نے اس لمس پر برش پھینک دیا۔ کہیں ان کی ہتھیلیاں سبت تھیں اور تم نے ان کو مٹا دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ کیسے لوگ ہو؟ دن کے وقت تو یہ آلودگی بہت دکھ دیتی تھی، واضح اور عیاں ہوتی تھی، البتہ رات میں وہ تاریکی میں گم ہوتی تھی اور صرف پتھروں کے ہیولے نظر آتے تھے۔ اگر نیاز یہ دریافت کرتا تھا کہ ان پتھروں میں رات رہ کر کیا کرو گے، تو میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ وہ ایک مدت سے یہاں رہتا تھا، یہ پتھر اس جیسے لوگوں کا روزگار تھے، اور یوں بھی طویل قربت عقیدت کو ختم کر دیتی ہے۔ پردہ اٹھ جائے تو جنوں کم ہو جاتا ہے، دوری ہی اس طلسم کو تخلیق کرتی ہے جس کا میں شکار تھا۔ نا آسودگی ہی عشق آتش کو مزید بھڑکاتی ہے، وصل میں طوالت گرمی جذبات کو سرد کر دیتی ہے۔ فرض کیجئے اگر میں بھی جبل نور کا باسی ہوتا، برس ہا برس سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر اوپر آنے والے زائرین کے صدقہ خیرات کا طالب ہوتا، صرف پانی پینے کی خاطر مجھے اس کوہ کے دامن تک اترنا پڑتا، کھانا بھی وہیں سے میسر ہوتا، دن بھر تیز دھوپ میں بھاگ دوڑ کرتا، اور رات کے وقت کھلے آسمان تلے پتھروں پر نیند میں جانے کی سعی کرتا، تو میرے لیے بھی یہ محض پتھر ہو جاتے۔ تو نیاز کو جو حیرت ہوئی تھی کہ یہاں رات رہ کر کیا کرو گے، تو اس کو حیرت کا سبب تھا۔ کرنا کیا ہے نیاز؟ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس وقت نیچے چلا جاؤں تو کیا پتا کوئی ٹیکسی میسر ہو یا نہ ہو، اور اگر مل بھی جائے تو بہت دیر میں جدہ پہنچوں گا اور خواہ مخواہ سب کو ڈسٹرب کروں گا۔ تو صرف اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہیں سو جاؤں، پھر صبح سویرے نکل جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ۔ نیاز ایک دبلا پتلا
ایک نیاز مند اور مددگار خصلت والا نوجوان تھا۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم کہاں سوتے ہو؟ کبھی نیچے بھی چلا جاتا ہوں، چوٹی سے ادھر ذرا نیچے جہاں سیڑھیوں کا اختتام ہوتا ہے، وہاں تھوڑی سی ہموار جگہ ہے اور کھلی فضا ہے، کبھی وہاں سو جاتا ہوں۔ 2-3 اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ادھر صحن میں نہیں سوتے؟ تاریکی میں بھی اس کی مسکراہٹ نمایاں ہونے لگی۔ ادھر تو بند جگہ ہے، کھلی نہیں۔ ادھر تو صاحب بہت گرمی ہوتی ہے، اوپر وہاں ہوا لگتی ہے، آرام سے نیند آ جاتی ہے۔ ادھر کبھی نہیں سوئے؟ کوئی نہیں سوتا؟ نہیں، ادھر ہوا نہیں ہے۔ اچھا، میں نے صرف اتنا کہا۔ وہ اگرچہ نیاز مند خصلت کا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ بیزار تو نہیں، بے چین ہو رہا ہے۔ صاحب، آپ اس ٹائم نیچے نہیں جانا چاہتا تو بے شک نہ جاؤ، ادھر سو جاؤ، میں آپ کو ادھر جو ہموار اور کھلی جگہ ہے وہاں لے چلوں گا، ادھر آرام سے سو جاؤ، ادھر تو نیند نہیں آئے گا، گرمی بہت ہے۔ میں اسے سمجھا نہیں سکتا تھا، اور اس کی ناسمجھی میری سمجھ میں آتی تھی کہ میں محض رات گزارنے کی خاطر ادھر نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ غار ہرا سے الگ ہو کر جبل نور کی کسی گھاٹی میں جو ہموار اور کھلی جگہ ہے، وہاں ایک نسبتاً آرام دہ ہوا لگتی رات نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ یہاں اس مقام پر، اس کھو کے اندر، جہاں ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آتا، جہاں شاید کیڑے مکوڑے اور بچھو بھی رینگتے ہوں، یہاں رات گزارنا چاہتا تھا۔ چاہتا تو یہی تھا، لیکن دہشت میرا دامن نہ چھوڑتی تھی۔ مجھے ایک سہارے کی موجودگی کی تلاش تھی جو مجھے ہمت دے، اور وہ صرف نیاز مہیا کر سکتا تھا۔ یار نیاز، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، یہاں۔ اگر آپ یہ مہربانی کرو کہ آج کی رات یہیں اس صحن میں سو جاؤ گے تو میں رہ جاتا ہوں، ورنہ چلا جاتا ہوں۔ ادھر تو بہت گرمی ہوگی، ہوا بالکل نہیں ہوگی۔ بے شک نہیں ہوگی، لیکن میں ادھر ہی سونا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو پھر نہیں، پھر مجھے نیچے جانا پڑے گا۔ ایک یہاں ہی کیوں سونا چاہتے ہو، اس کے لبوں پر آتا آتا رہ گیا۔ شاید وہ میرے بارے میں کچھ تشویش میں بھی مبتلا ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے، کہیں کو سر پھرا تو نہیں، اکیلا کیوں نہیں سو سکتا، اگر ادھر ہی سونا ہے۔ دراصل مجھے یہاں رات گزارنے کے خیال سے خوف آتا ہے، میں ڈرتا ہوں۔ ڈر کیسا صاحب، وہاں اوپر ہم لوگ ہوں گے اور ادھر کوئی خطرہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر بھی نیاز کچھ نہیں بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں خوف کھانے یا ڈرنے کی کیا بات ہے۔ کچھ پتھر ہیں آڑے ترچھے جن کے اندر کھو ہے۔ پھر اس نے ایک معصوم بچے کے مانند ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے صاحب، آپ مہمان ہیں، میں ادھر آ جاؤں گا، ادھر سو جاؤں گا۔ زمین پر ہی سونا ہے تو ادھر کیا اور ادھر کیا، لیکن گرمی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی ایک معصوم بچے کی مانند ہی مسکرایا۔ میرے سینے پر جو بوجھ تھا غار ہرا کے بھاری پتھروں کا، وہ ہٹ گیا۔ ایک چھوٹا سا دیا جلا جس کی منی سی لو نے میرے من مندر کو روشن کر دیا۔ میں یہاں تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس لمحے تک حالت انکار میں تھا، اور یہ صرف نیاز تھا جس کے جادو بھرے تسلی بھرے لفظ مجھے اقرار تک لے آئے، ورنہ میں تو فرار ہونے کو تھا، بھگوڑا ہو جانے کو تھا۔ اگر وہ ادھر سو جاؤں گا نہ کہتا تو میں کچھ دیر بعد یقیناً جبل نور سے اتر آتا۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی نیاز، میں کبھی کسی شخص کا اتنا شکر گزار نہیں ہوا جتنا کہ اس لمحے ہو رہا تھا، اور میں اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ دراصل میں یہاں آیا ہی اس نیت سے تھا، اس تبتی تھیلے میں رات گزارنے کا سامان لایا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، بوجھ اتر گیا، میں آج کی رات یہیں بسر کروں گا، اور نیاز اپنا بوریا بستر یہاں لے آئے گا اس صحن میں، تو میں جھیل سرال کی سطح پر ہلکورے لیتا ایک پر تھا، کسی راج ہنس کا، پانیوں کی ٹھنڈک پر تیرتے امن میں تھا، شانتی میں تھا، خلا میں ڈولتے خلاباز کی مانند بے وزن تھا، اور اپنی بے وزنی سے عجیب کیف حاصل کر رہا تھا۔ میرا تبتی تھیلا صحن کے کونے میں پڑا تھا۔ کیا اسے اٹھا کر ابھی سے غار کے اندر رکھ دوں یا کچھ صبر کروں؟ غار کا گھر خالی پڑا ہے تو ابھی اس میں آباد ہو جاؤں یا کچھ صبر کروں؟ جب آپ کسی حیرت کدہ منظر میں سے گزرتے ہیں کسی پہاڑی مسافت کے دوران، تو آپ اسے کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب وہی منظر آپ کی شب کی قیام گاہ ہو
آپ نے رات بھر وہاں ٹھہرنا ہو، اس پر معلق آسمانی گنبد کو اسی رات میں تکتے رہنا ہو، اگر ستارے نمودار ہوں اور انہیں اور ماہتاب ابھرے تو اسے، اور طلوع کے رنگوں میں آنکھیں کھولنی ہوں، تو پھر اسی منظر کو آپ کسی اور اپنائیت اور قیام کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی امکان تھا کہ میں سرسری گزرنے والوں میں سے تھا، اسی لیے غار حرا کو اور اس کے صحن کو اور طرح سے نظر میں بھرتا تھا، اور اب یہاں رہائش کی صورت نکل آئی تو یہ ایک گھر لگنے لگا تھا۔ میں صحن کی واحد دیوار کے پتھروں پر کوہنیاں جمائے کبھی سامنے کے پہاڑوں پر نظر کرتا اور کبھی کھائی میں جھانکتا تھا۔ ادھر سے جبل نور کے اس رخ پر اس کھائی کی جانب سے کوئی شخص اوپر نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ وہ چٹانوں پر چڑھنے کے آلات سے لیس نہ ہو، اور ان زمانوں میں تو یہ ایجاد نہ ہوئے تھے۔ انحصار ہمت اور قدموں کی استقامت پر ہوتا تھا۔ یوں بھی اگر دوسری جانب وادی مکہ کی جانب سے یہاں تک آنا ممکن تھا تو کوئی شخص ادھر سے کیوں آئے گا؟ میں کوہ پیمائی کے یہی حساب کتاب کر رہا تھا، اندازے لگا رہا تھا، جب یوں جھانکتے ہوئے نیچے چٹانی ڈھلوان پر نیم تاریکی میں دو چار لمبی دموں والے میرے ہم شکل جانور نظر آئے، جو کبھی اس پتھر پر اور کبھی اس پتھر پر کودتے پھلانگتے نظر آئے، اور وہ نظر تو بندر ہی آتے تھے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہاں بندر ہوتے؟ جبل نور کی گھاٹیوں میں اور پتھروں پر اچھلتے کودتے وہاں بندر کیسے ہو سکتے تھے؟ اگر ہوتے تو کوئی نہ کوئی ان کا ذکر کرتا، تو ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ پھر مجھے رچرڈ برٹن کا حوالہ یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وادی مکہ کی گھاٹیوں میں نہ صرف بندر ہوتے تھے بلکہ بڑے بڑے بن مانس یا گوریلے بھی پائے جاتے تھے۔ تب مجھے یہ حوالہ بہت عجیب سا اور کسی قدر ناقابل یقین لگا تھا، لیکن اب میں انہی بندروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میں وادی مکہ کی ایک گھاٹی کے اوپر ہی سے تو یہ نظارہ کر رہا تھا۔ جانے کسی بھی زائر نے، کسی حاجی بابا نے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ان میں سے کچھ نے تو انہیں دیکھا ہوگا، شاید اس لیے کہ بندروں کا اس مقام پر ہونا ان کی عقیدت سے سرشار بدن کو اور روحانی جذبات کو مجروح کرتا تھا، ورنہ ان کا تذکرہ کرنے میں کیا مذائقہ تھا۔ میں نے مڑ کر نیاز سے رجوع کیا، یہ نیچے بندر ہے نا؟ ہاں صاحب، اس نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ادھر جبل نور پر رہتے ہیں؟ جی ادھر ہی ہوتے ہیں، سب لوگ ان سے بڑے عاجز ہیں صاحب، سامنے رکھا کھانا اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حرم کے علاقے میں رہنے والے بندر ہیں صاحب، یہ جو غار حرا کے داخلے کے برابر میں جو بڑا پتھر ہے، لوگ نفل ادا کرنے سے پہلے اس پر ہاتھ کا سامان اور کیمرے وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو بہت بار ایسا ہوا کہ بندر وہ سامان اور خاص طور پر کیمرے اٹھا کر نیچے کھائی میں کھود جاتے ہیں، تو یہاں جو زائرین آتے ہیں ہم ان کو خبردار کر دیتے ہیں کہ سامان کہیں اور رکھ دو، اس پتھر پر نہ رکھتا۔ واقعی یہ ایک سراسر اچھوتی اور دلچسپ دریافت تھی، یقین نہیں آتا تھا۔ میں نے پھر دیوار پر سے جھانک کر نیچے دیکھا تو دو چار بندر اٹکیلیاں کرتے خاصے اوپر آ چکے تھے، شاید انہوں نے مجھے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ خاصے قریب ہو کر ایک چٹان پر براجمان ہو کر یہ ظاہر کرنے لگے کہ وہ مجھ سے غافل ہو چکے ہیں، اور وادی مکہ میں پھیلی روشنیوں کو نہایت اطمینان سے دیکھنے لگے۔ یعنی یہ غار حرا کے آس پاس کی وائلڈ لائف تھی، جنگلی حیات تھی۔ اس سے پیشتر میں نے متعدد بکریاں بھی دیکھی تھیں جو غار حرا کے عین اوپر چٹانوں پر چڑھتی اترتی اور ممیاتی پھرتی تھیں، کبھی کسی پتھر پر چڑھ کر بالکل ساکت ہو جاتی۔ جانے یہ پالتو تھی یا بندروں کی مانند آزاد روحیں تھیں۔ طائف کے بندروں اور بہت پلے ہوئے بندروں کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ یہ ہنومان مہاراج یہاں کیسے آ گئے؟ جہاں وہ دیوتا تھے اس دھرتی کو چھوڑ کر یہاں کیسے آ گئے؟ جہاں وہ محض بندر تھے تو غار حرا کے صحن کی دیوار سے نیچے نظر آنے والے بندروں کو دیکھ کر بھی یہی خیال آیا کہ ہنومان مہاراج، ہم تو ایک مدت سے آپ کو تیاگ چکے، مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں ہو چکے، تو آپ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے بھائی؟ ہمارے تعاقب میں یہاں تک چلے آئے ہو، غار حرا تک؟ شاید تمہیں ہمارے شک شبے کا علم ہو گیا ہے، تمہیں کچھ آس ہے کہ ہم تمہیں پھر سے دیوتا مان لیں گے، اس لیے پیچھے پیچھے چلے آئے ہو۔ یار یہاں تو ممکن نہیں، کہیں اور ملاقات ہوتی تو شاید کچھ امکان بھی ہوتا، اس مقام پر تو نہیں۔ ان بندروں کو کوئی تنگ نہیں کرتا،
کوئی نہیں مارتا، بلکہ بقول نیاز ان کی خدمت خاطر کی جاتی ہے، محض اس لیے کہ جبل نور حرم کی حدوں میں واقع ہے اور ان حدود کے اندر کسی بھی جانور کو تنگ کرنا، پکڑنا یا ہلاک کرنا ممنوع ہے۔